اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ کاف کے 11ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندہ خاص کے کاموں پہ اعتراض کیا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے رب کریم کے حکم سے کیا ہے، اور پھر اس بندے میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جدائی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے اقرار کیا کہ بے شک میں اپنی بات پہ قائم نہ رہ سکا۔ وہ بندہ علم لدنی کا حامل تھا۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ جس کو چاہیں عطا فرما دیتے ہیں، اور اس علم کے حامل رب کریم کے دیے ہوئے اختیارات کے مطابق اس کائنات میں مختلف امور سر انجام دیتے ہیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ کاف رکوع نمبر 11، جو کہ آیات 83 سے 101 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِکْرًا، کہہ دیں ابھی میں تلاوت کرتا ہوں تم پہ اس کا کچھ ذکر۔ إِنَّ مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے تمکن دیا اسے زمین میں۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے دیے اسے ہر طرح کے اسباب۔ انڈر لائن لفظ ہے القرنین، اس کا مادہ ہے قرن، کاف رے نون، اور قرن کا مفہوم ایک ہی زمانے میں پائے جانے والے لوگ لیا جاتا ہے۔ اس طرح ذی القرنین سے مراد 2 زمانوں والا کے ہیں۔ آفٹر لمز سورہ کاف میں بیان کردہ واقعات میں سے یہ چوتھا واقعہ ذی القرنین کے بارے میں ہے، اور یہ سوال کا جواب بھی ہے جو نجران سے آنے والے عیسائیوں کے ایک وفد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا، اور اس میں ہم سب کے لیے بھی بہت سارے اہم اسباق موجود ہیں۔ آیت نمبر 84 سے معلوم ہوتا ہے کہ ذی القرنین بھی کوئی اسی طرح کا بندہ خاص تھا جو کمزوروں کے لیے بلا معاوضہ دیواریں بنا دیتے ہیں۔ اسے رب کریم نے خصوصی علم بھی عطا کر رکھا تھا، اور اس علم کے مطابق مختلف امور سر انجام دینے کے وسائل بھی اور اختیارات بھی۔ فاتبع سببا، تو پیچھے لگا ایک سبب کے، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، حتیٰ کہ جب پہنچا مغرب الشمس کو، وجدہا تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندہا قوما، اس نے پایا اسے غروب ہوتا ایک دلدل کے چشمے میں، اور پائی اس کے پاس ایک قوم۔ قلنا یا ذی القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، ہم نے فرمایا اے ذی القرنین، خواہ تم انہیں عذاب دو اور خواہ رکھو ان میں حسن سلوک۔ پہلا انڈر لائن لفظ ہے سببا، اس کا مادہ سبب، سین با با، ایک سبب اکورس، ہمیں آتین ہما سے بنا، ہے میم الف، کیچڑ یا گارا جو چیزوں کے گلنے سڑنے سے بنتا ہے، لو یا مڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ذی القرنین نے ایک مہم کا سامان یعنی مطلوبہ وسائل کا بندوبست کیا اور چل دیا، یہاں تک وہ ایک ایسی جگہ جا پہنچا جہاں سورج گدلے پانی میں غروب ہوتا ہے، یعنی دن کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آتا تھا۔ وہاں اس نے ایک قوم کو دیکھا۔ رب کریم نے
जुल्करनैन को उन लोगों के मामलाते ज़िंदगी के फैसले करने का मुकम्मल इख्तियार दे दिया कि चाहो तो उनके अमाल पे उन्हें सजा दो और चाहो तो इनके साथ हुस्न सलूक का मामला करो। काला अम्मा मन ज़ालमा फसौफा नुअज़्ज़िबहु, बोला रहा जिसने जुल्म किया तो उसे हम अजाब देंगे। सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही वयुअज़्ज़िबहु अज़ाबन नुकरा, फिर वो लौट जाएगा अपने रब की तरफ तो वो अजाब देगा उसे एक अजाब अनजाना। वअम्मा मन आमना वअमिल सालिहन फलहु जज़ाअनिल हुस्ना, और हाँ जो कोई ईमान लाया और अमल किए साले तो उसके लिए एहसन जजा है। वसनकुलु लहू मिन अमरिना युसरा, और हम कौल देंगे उसको अपने मामला में आसानी का। हर तरह के इख्तियारात दिए जाने के बावजूद जुल्करनैन ने कानून खुदाबंदी के मुताबिक फैसले करने के अज़म को दोहराया और कहा कि जुल्म करने वालों को उनके अमाल के मुताबिक सजा दी जाएगी और जब जिंदगी के अगले मरहले में वो अपने रब की तरफ लौटेंगे तो वो उन्हें अपने तरीके से अजाब देगा। और जहां तक उन लोगों का ताल्लुक है जो ईमान लाए और अमाले साले अंजाम देते रहे तो उन्हें उनके कामों की एहसन जजा दी जाएगी और इनसे अहकामात की बजावरी के सिलसिले में भी नरमी से काम लिया जाएगा। सुम्मात बहा सबबा, फिर पीछे लगा एक सबब के। हत्ता इज़ा बलगा मतल शम्स वजदहा ततलो अला कौमिन, यहां तक कि जब पहुंचा मतल शम्स को, पाया उसको तुलू होता है कौम पे। लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सितरा, नहीं बनाया हमने उसके लिए उनके इधर कोई आउट। कज़ालिक वक़द अहतना बिमा लदैहि खुबरा, इसी तरह और तहकीक हमने आता कर रखा है जो कुछ भी थी उसके पास खबर। सितरा सतर से बना, सीन तेरे छुपने की जगह, हाइडिंग। पहली मुहिम के बाद जुल्करनैन ने दूसरी तरफ का रुख किया, यहां तक कि वो एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां से सूरज तुलू होता है, यानी दिन की शुरुआत होती नजर आती है। उसने देखा कि वहां पे मौजूद लोगों के लिए सूरज से बचने के लिए कोई आड़ नहीं है। जुल्करनैन हकीकत शनास था, उसके पास मौजूद इल्म रब करीम की खास मेहरबानी से अता हुआ था। वो ये जान गया कि इन लोगों के लिए दिन का ये आगाज किस वजह से है। सुम्मा अतबा साबबा, फिर पीछे लगा एक सबब के। हत्ता इज़ा बलगा बैन सद्दैन वजदा मिन दूनहिमा कौमा, हत्ता कि जब जा पहुंचा दो सरहदों के बीच, पाया उनके इस तरफ एक कौम को। ला यकदूना यफकहूना कौला, ना लगता था कि वो समझेंगे कोई बात। अंडरलाइन लफ्ज है सद्दैन, एक प्लूरल है सदत का। सीन दाल, दाल से बना दो आर, टू बॉर्डर्स या हम कह सकते हैं टू लेमर्स। दूसरी मुहिम के बाद जुल्करनैन एक और मुहिम पे चल दिया, यहां तक वो एक ऐसी जगह जा पहुंचा जो दो सरहदों के दरमियान। वहां एक ऐसी कौम आबाद थी जो मुश्किल से ही कोई बात समझती थी। कालू यादल करनैन इन्ना याजूजा व माजूजा मुफ्सिदून फिल अर्द, उन्होंने कहा ऐ जुल्करनैन, बेशक याजूज व माजूज फसाद मचाते हैं जमीन में। फहल नजअलु लका खर्जन अला अन तजला बैनना व बैनहुम सद्दा, तो क्या हम दें आपको कुछ अखराज इस बात पे कि आप बना दें हमारे माबैन और उनके माबैन एक सरहद। याजूजा व माजूजा फसादी तरज का हजूम, आमतौर पे इंग्लिश में कहा जाता है गाग एंड मागा। कुरान करीम में याजूज व माजूज के अल्फाज दो मकामात पर है। ये पहला मकाम है यानी सूरह काफ की जेर मुतालिया आयत, जिसके मुताबिक एक कौम एक साहिब इख्तियार बंदे से फरियाद कर रही है
کہ یاجوج و ماجوج ان کی زمین میں فساد مچاتے ہیں. انہیں ان کی یورس سے بچانے کے لیے ایک حفاظتی میکانزم کی ضرورت ہے. دوسری بار یہ الفاظ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 میں آئے ہیں. ان دونوں آیات پہ تفکر ہماری یہ رہنمائی کرتا ہے کہ یاجوج و ماجوج جارحانہ انداز میں توسیع پندانہ سوچ کی عکاسی ہے. یہ سوچ انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی یا قومی بھی. اس سوچ کے حامل اپنی استعماریت قائم رکھنے کے لیے دوسروں پہ چڑھ دوڑتے ہیں. اب وہاں کے رہنے والے لوگوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ وہ یاجوج و ماجوج کی فتنہ انگیزیوں سے تنگ آ چکے ہیں. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ ان کی حفاظت کی خاطر کوئی ایسا بند باندھ دیں یا کوئی ایسا انتظام کر دیں کہ وہ ان سے محفوظ رہ سکیں؟ اور اس کام کے لیے اگر ذوالقرنین چاہیں تو وہ لوگ اس رکاوٹ کی تعمیر پہ اٹھنے والے اخراجات کے لیے خراج کا بندوبست کر سکتے ہیں. قال ما مکنی فیہ ربی خیر، کہا جو تمکن دی ہے مجھے اس میں میرے رب نے بہتر ہے. فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ اجعل بینکم و بینہم ردما، تو اعانت کرو میری قوت سے، میں بنا دوں تمہارے اور ان کے مابین ایک بند. آتونی زبر الحدید، لا دو مجھے تختے لوہے کے. حتی اذا صحابی بین صدفین کا لنفق، حتیٰ کہ جب مساوی کر دیا بیچ دو پھانکوں کے، کہا دھنکو. حتی اذا جعلہ نارن قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، حتیٰ کہ جب کر دیا اسے آگ، کہا لاؤ میرے پاس، میں انڈیل دوں اس پہ تانبا پگھلا ہوا. انڈر لائن لفظ ہے ردمان، ردم سے بنا، رے دال میم، موٹی دیوار یا کوئی بند جو دو چیزوں کے درمیان ایک روک کا کام کرے. ابیر اور بلاک. ذوالقرنین نے لوگوں کی حفاظت کی خاطر ایک رکاوٹ کی تعمیر کی حامی بھر لی، لیکن خراج کی پیشکش کو یہ کہہ کے قبول نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو وسائل دے رکھے ہیں وہ بہت بہتر ہیں. اسے لوگوں سے کہا کہ اس کام کی خاطر بہت محنت درکار ہے، اس لیے تم لوگ میرے ساتھ کام میں لگ جاؤ تاکہ میں تمہارے اور یاجوج و ماجوج کے درمیان ایک موٹی دیوار تعمیر کر دوں. اس مضبوط دیوار کے لیے مجھے مضبوط تختے لا دو. کام شروع ہو گیا، یہاں تک کہ دو اونچائیوں کے درمیان ایک موٹی دیوار کھڑی ہو گئی. اب ذوالقرنین نے انہیں کہا کہ وہ آگ دہکائیں، جس کے نتیجے میں وہ دیوار آگ کی طرح سرخ ہو گئی. اس نے کہا کہ لاؤ اب میں اس پہ کچھ پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں تاکہ تمام تختے مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑ جائیں. یہ کوئی ایسا ہی کام نظر آتا ہے جیسا لوہے کے مختلف ٹکڑوں کو ٹانکا لگا کے جوڑ دیا جاتا ہے اور مطلوبہ شکل کی ایک مضبوط چیز تیار ہو جاتی ہے. فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، سو نہ ان میں استطاعت ہے کہ چڑھ سکیں اس پہ. وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ان میں استطاعت ہوگی اس میں نقب لگانے کی. قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّی، کہا یہ رحمت ہے میرے رب کی. وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّی جَعَلَهُ دَکًّا، سو جب آئے گا وعدہ میرے رب کا ڈھا دے گا اسے. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّی حَقًّا، اور ہے وعدہ میرے رب کا ایک حقیقت. یہ موٹی دیوار اس قدر بلند اور مضبوط تھی کہ یاجوج و ماجوج نہ تو اس پہ چڑھ کے پھلانگ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں نقب لگا کے دوسری طرف آ سکتے تھے. دیوار کی تعمیر کے بعد ذوالقرنین نے کہا کہ دیوار کی تعمیر رب کریم کی رحمت کی بدولت ہی ممکن ہو سکی، اور جب تک وہ چاہیں گے یہ قائم رہے گی، اور جب وہ چاہیں گے یہ زمین بوس ہو جائے گی. رب کریم کا ہر وعدہ سچا اور پرحق ہے اور ہر حال میں پورا ہو کر رہتا ہے.
یاجوج و ماجوج اور ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہے، لیکن اگر ہم اس دیوار کو حق اور باطل کے درمیان ایک دیوار تصور کر لیں اور کسی ذوالقرنین یعنی اللہ والے کی مدد سے ایک ایسی دیوار بنا لیں تو ہم ہر طرح کے فساد اور اس کی فتنہ انگیزیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کے بعض کو اس روز موج مارتے بعض میں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور نفخہ ہوگا سور میں تو جمع کر لیں گے ہم سب کو۔ وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم پیش کریں گے جہنم کو اس روز کافروں کے سامنے۔ اور جب وہ وعدہ آ جائے گا تو اس وقت لوگوں کو اس طرح چھوڑ دیا جائے گا گویا وہ سمندر کی موجیں ہیں جو ایک کے بعد ایک چڑھی آتی ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 96 میں ارشاد ہے، حتیٰ کہ جب کھول دیا جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر بلندی سے اونڈے چلے آئیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، نتیجتاً سب مر جائیں گے۔ ان سب کو جمع کر کے رب کریم کے حضور پیش کر دیا جائے گا اور اس جہنم ان نافرمانیوں اور فسادیوں کے سامنے لا رکھی جائے گی۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ رہیں جن کی آنکھیں ڈھکی میری یاد سے، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور نہ ہی انہیں استطاعت سننے کی۔ غطاء سے بنا غین تو واو، وہ چیز جس کے ذریعے کسی دوسری چیز کو ڈھانک دیا یا چھپا دیا جائے، اسے ہم پردہ غفلت بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی ڈھکن یا چھپاوٹ، ٹریپ۔ اس وقت وہ تمام لوگ جنہوں نے رب کریم کی یاد سے منہ موڑے رکھا، حقیقت سے اندھا پن برتا اور حق بات سننے کو آمادہ ہی نہ ہوتے تھے، جہنم کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے۔ اس طرز عمل کے نتیجے کا بیان سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں بھی مذکور ہے، اور جو کوئی آراز کرتا ہے میری یاد سے تو بے شک اس کی معیشت تنگ ہے، اور ہم محشور کرتے ہیں اسے یوم القیامہ کو اندھا۔ ایک مختصر سا خلاصہ اس رکوع کا، ذوالقرنین بھی اسی طرح کا اللہ کا ایک خاص بندہ تھا جو لوگوں کے لیے بلا موافقہ دیواریں تعمیر کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ رب کریم کے دیے وسائل اور اختیارات کو قانون ربی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، ہر اچھے کام کو رب کریم کی مہربانی اور رحمت قرار دیتے ہیں اور مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کرتے ہیں۔ یاجوج و ماجوج اور ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، لیکن اگر ہم اس دیوار کو حق اور باطل کے درمیان ایک دیوار تصور کر لیں اور کسی اللہ والے کی مدد سے ایسی دیوار بنا لیں تو ہم ہر قسم کے فساد سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ہم سب کو مرنے کے بعد اپنے رب کریم کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ ایسے وقت وہ تمام لوگ جنہوں نے رب کریم کی یاد سے منہ موڑے رکھا، حقیقت سے اندھا پن برتا اور حق بات سننے پہ آمادہ ہی نہ ہوتے تھے، جہنم کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔